أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز ہم 23ویں پارے میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں ان کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. خلاصہ تو سارے پارے ہی کا میں بتا دیتا ہوں اور اہم باتوں پہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کر لیں گے. پہلے میں خلاصہ بتا دوں آپ کو. سورہ یاسین مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. اور لیکن بدقسمتی سے ہم سورہ یاسین کو جان کے نکلنے میں آسانی کے لیے، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن جو سورہ یاسین کے مضامین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور اللہ نے قرآن کی تصدیق کی ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. تو قرآن کریم کی جو سورہ یاسین اسے دل کہا جاتا ہے، اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر مضامین ذکر کیے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، وہ ساری کی ساری باتیں سورہ یاسین میں جمع کر دی ہیں. اس وجہ سے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورت میں 3 انبیاء علیہم السلام کو ایک بستی والوں کی طرف بھیجا تھا، جنہوں نے بستی والوں کو اللہ کی طرف بلایا. بستی والوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور انبیاء علیہم السلام کے قتل کے در پہ ہوئے. تو ایک آدمی انبیاء کی خیر خواہی کے لیے، انبیاء کے دفاع کے لیے، انبیاء کو بچانے کے لیے اور اپنی قوم کی خیر خواہی کے جذبے سے آیا، جو بڑھائی کا کام کیا کرتا تھا، حبیب نجار جس کا نام تھا، وہ آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا. تو یہاں پہ قوم نے سمجھانے والے کو بھی شہید کر دیا، انبیاء علیہم السلام کے بھی در پہ ہو گئے. پھر جب حبیب نجار نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت پر کتنا بلند مقام عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو حبیب نجار کی تمنا تھی،
کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، کاش کہ میری قوم دیکھ لیتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزتیں عطا کی ہیں، کاش کہ کوئی جا کر میری قوم کو بتا دے کہ اسلام پر چلنے میں اللہ نے کتنی عزتیں رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اور جنت میں جانے کے بعد ان کے اس بات کا اظہار بھی کیا اور امت والوں کو بھی بتا دیا۔ تو یہاں پہ یہ بھی بتا دیا، خیر خواہی کا جذبہ کتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر جا کر ایک اہم چیز جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے اس بتانے سے پہلے، قرآن کریم کی اس آیت کے اترنے سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ صرف انسانوں کا جوڑا جوڑا ہوتا ہے، انسانوں میں مرد اور عورتیں ہیں، انسانوں کے اندر جوڑے جوڑے کی اللہ نے تقسیم رکھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کا، اس کائنات میں جو بھی چیز ہے اسی کا اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا جوڑ کہا جاتا ہے، جوڑا جوڑا کہا جاتا ہے۔ اور جب قرآن کریم کی اس بات پر انگریزوں نے، سائنسدانوں نے وہ تحقیق کرنا شروع کی اور پھر بعد میں چل کے مسلمانوں نے بھی تحقیق کرنا شروع کی، تو پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے، نباتات کے بھی جوڑے جوڑے ہیں، جمادات کے بھی جوڑے ہیں، تمام کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، ہر چیز کا اللہ نے جوڑ بنایا ہے۔ یہاں تک کہ ایٹم جو مادہ کے اجزاء میں سے سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی دو مختلف جز الیکٹران اور پروٹون سے مل کے بنتا ہے، یہ بھی نر اور مادہ کے مشابہ ہیں، یہ بھی ایک جوڑے کے مشابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایٹم کے جو اجزاء ہیں ان کو بھی جوڑ کی شکل میں بنایا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے جوڑ بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر یہ بڑا اہم نقطہ سائنسدانوں کے لیے اور ریسرچ کرنے والوں کے لیے ذکر کر دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز وہ جوڑ کی شکل میں ہے، وہ نباتات ہو، جمادات ہو، وہ انسان ہو، چرند پرند ہو، وہ ہر چیز اللہ نے جوڑے کی شکل میں بنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا تذکرہ کیا سورہ یاسین کے اندر۔ سور میں نے عرض کیا نا، جو سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جو قرآن کریم کے تین اہم بنیادی مقاصد ہیں، تین اہم مضامین جو آبجیکٹیو قرآن کریم کے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ بحث کرتے ہیں، وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک توحید ہے، اللہ اپنی وحدانیت بیان کرتے ہیں جگہ جگہ، میری مانو، میرے پیچھے چلو، میرے احکام کی اتباع کرو، مجھے وحدہ لا شریک لہ جانو، اپنی توحید۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتے ہیں، اور تیسرا آخرت کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان بن کے زندگی گزارو، مرنے کے بعد تم نے مٹی نہیں ہو جانا، مرنے کے بعد تم نے پانیوں میں نہیں بہہ جانا، مٹی کے بعد تم نے قبر کا حصہ نہیں بن جانا، بلکہ مرنے کے بعد تم نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، لوٹ کر مجھے جواب دینا پڑے گا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اپنے اعمال کی بقدر تمہیں ان کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد آخرت کا تصور دیا۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر جمع کر دی ہیں، توحید بھی ذکر کر دی، رسالت بھی ذکر کر دی، آخرت کا بھی ذکر کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل بنایا ہے، اور اس وجہ سے کتنی فضیلتیں ہیں۔ تو یہاں پہ توحید رسالت آگے کہ اللہ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، کوئی ایسے کر سکے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ مردہ زمین سے زندہ کون کرنے والا ہے، مردہ زمین سے فصلوں کو کون اگانے والا ہے، مردہ زمین سے غلے چارے کو کون اگانے والا ہے، مردہ زمین سے وہ پھل کون اگاتا ہے جو انسان کی زندگی کا سامان ہے، مردہ زمین سے وہ سبزیاں کون اگاتا ہے جو انسان کی زندگی کا سامان ہے، مردہ زمین پر کشتیاں اور پانیوں پر کشتیاں اور جہاز
کون چلاتا؟ اللہ کہہ رہی ہے میں ہوں، ہے کوئی میرے سوا جو کشتیوں کو پانیوں پر چلا دے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ دن اور رات کا نظام کون چلاتا ہے؟ سورج اور وہ چاند کا نظام کون چلاتا ہے؟ کون ہے جو سورج کو تھامے ہوئے ہے اور چاند سے ٹکرانے نہیں دیتا؟ کون ہے جو چاند کو تھامے ہوئے ہے اور اپنے مدار سے نکلنے نہیں دیتا؟ کون ہے جو دن اور رات کو ہمیشہ وقت پہ نکالتا ہے، کبھی نکلنے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہوتی؟ پھر اللہ کہتا ہے کوئی میرے علاوہ؟ ہے کوئی میرے علاوہ؟ تو اپنی وحدانیت ذکر کی، اپنے وحدہ لا شریک لہ ہونے پر دلائل ذکر کیے۔ ہے کوئی انسان جو اپنے طاقت سے زور سے دن کو رات بنا دے یا رات کو دن بنا دے، یا سورج کو کھینچ کر زمین پر لے آئے، یا 14ویں کی رات کو لمبے عرصے تک باقی رکھے؟ اللہ کی منشا چاہت کے خلاف ساری دنیا مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس کے دنیا کے اندر ایک لمبے عرصے تک قیام کے لیے چاہ لیا، ساری دنیا کے 8 ارب انسان مل کے زور لگا رہے ہیں اس سے چھٹکارا پا لیں، نجات پا لیں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا۔ ساری دنیا کے انسان مل کے اس چھوٹے سے وائرس سے نجات نہیں پا رہے، تو جو کائنات کے اندر بکھری چیزیں ہیں ان کے ساتھ کیسے انسان ٹکرا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا، کبھی بھی ان کے ساتھ انسان سامنے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ اپنی قدرت ذکر کر رہے ہیں۔ پھر 3 دفعہ سور پھونکے جانے کا ذکر سورہ یاسین میں کیا ہے۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے معمولات میں لگے ہوں گے، مائیں اپنے اپنے کاموں میں، والدین اپنے اپنے کاموں میں، دکاندار اپنے اپنے کاموں میں، کسان اپنے اپنے کاموں کے اندر، جانور اپنے اپنے کاموں میں، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب پر خوف کی کیفیت طاری ہوگی، سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کو موت آ جائے گی، سب مر جائیں گے، کوئی ذی روح باقی نہیں رہے گا، کوئی ذی روح جس کے اندر بھی روح ہوگی کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یہ 2 دفعہ سور ہو گیا۔ تیسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے اٹھیں گے، جو لوگ قبروں سے باہر ہوں گے اور زمین پر لاشیں بنے پڑے ہوئے ہوں گے وہ بھی اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف دوڑ لگا دیں گے، اور جو قبروں والے ہوں گے تو قبریں والے بھی اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ جنگل کے درندے بھی حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، سانپ بلوں میں رہنے والے سانپ بھی حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ہواؤں کے اندر اڑنے والے پرندے بھی حشر کے میدان میں اللہ سب کو جمع کرے گا، اور پھر وہاں پر انسان کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، حشر کا میدان اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو میدان حشر بنا دیں گے۔ عرفات کے میدان سے ابتدا ہوگی، اللہ کل کائنات کو میدان حشر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمندروں کو بھی ختم کر دیں گے، پہاڑوں کو بھی ختم کر دیں گے، ساری زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور ساری زمین انسان کے لیے وہ ایک امتحان گاہ کے بعد ایک نتیجہ گاہ بنے گی۔ اللہ اس زمین پر انسانوں کے نتائج سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اپنے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، اور زمین پر اللہ کا عرش رکھا جائے گا، اور اللہ انسانوں کے فیصلے شروع فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ زمین جو ہے، جو آج ہماری امتحان گاہ ہے، کل یہی زمین نتیجہ گاہ بنے گی، یہیں پر تقریب ہوگی، یہیں پر اللہ انسانوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین متقین کا حال ذکر کیا کہ وہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایمان والے جو متقین ہیں اللہ ان کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، جبکہ جو مجرمین ہیں انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان کے منہوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، منہوں پر تالے۔ انسان کے اعضاء خود گواہیاں دیں گے کہ زبان تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، انسان کے اعضاء نے جو جو کام کیا ہوگا، جو کانوں نے سنا ہوگا، جو انسان کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، جو دل و دماغ میں وسوسے آئے ہوں گے، جو خیالات نے پروپیگنڈے کیے ہوں گے، جو ہاتھوں نے ظلم کیے ہوں گے، پاؤں جن راہوں کی طرف چلے ہوں گے، اچھی یا بری، ہر چیز کی وہ گواہیاں خود دے دیں گے۔ انسان کی زبان کو سی دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا۔
پھر جو ہے میں نے عرض کیا کہ ایمان والوں کا حال بھی ذکر ہوگا، مجرمین کا حال بھی ذکر ہوگا، انسانوں کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، خود انسانوں کے اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ انسان اپنے اعضاء سے کہے گا، اپنی زبان سے کہے گا کہ تجھے تو لذت حاصل کروانے کے لیے میں نے حرام کمایا تھا، تو ہی میرے خلاف گواہیاں دے رہی ہے۔ انسان اپنے کانوں سے کہے گا کہ تو ہی آج میرا دشمن بن پڑا، تجھے تو لذت حاصل کروانے کے لیے میں نے گانے سنوائے تھے، میں نے موسیقی سنوائی تھی، تو ہی میرے خلاف ہو پڑا۔ انسان اپنے دماغ سے کہے گا کہ تجھے تو سکون دلانے کے لیے میں نے پروپیگنڈے کیے تھے، میں نے سازشوں کے تانے بانے اور جالوں کو بھونا تھا، آج تو ہی میرے خلاف میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میرے خلاف گواہی۔ تو انسان پھر جو ہے وہ بول کر اپنے سارے اعضاء سے کہے گا۔ تو یہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا۔ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بھی ہم پہلے خلاصہ ذکر کر لیں، اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ پھر 23ویں پارے میں سورہ صافات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ سورہ صافات کا نام صافات کیوں رکھا؟ اصل میں اس کی آیت نمبر جو 1 ہے، اللہ تعالیٰ اس میں صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ صافات کا مطلب ہوتا ہے صف باندھنے والے، والصافات صفا، قسم ہے صف بندی کرنے والے فرشتوں کی۔ تو اس مناسبت سے اور اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی صافات رکھ دیا گیا۔ اب صافات کون ہے صف بندی کرنے والے؟ اس سے مراد یا تو مجاہدین ہیں، یا نمازی ہیں، یا فرشتے ہیں۔ 3 قسم کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صف بندی کرتی ہے۔ یا تو مجاہدین ہیں، میدان جہاد میں صف بندی کر رہے ہیں، اللہ ان کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یا جب نمازی نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں، اللہ ان کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یا جب فرشتے جو قطار در قطار اور صفوں کی شکل میں انسان کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اللہ ان کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذکر سے کی ہے، جو عبادات اور تسبیحات میں مصروف رہتے ہیں، سارا دن یہ عبادتوں میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی خوبی کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اپنے اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جن کے ذمے انسان کی خوراک پہنچانے کا نظام ہے وہ خوراک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جن کے ذمے انسانوں کے مارنے کا کام ہے وہ انسانوں کے مارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جن کے ذمے اولاد کے پہنچانے کا نظام ہے وہ اولاد کے پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جن کے ذمے انسان کی خوراک کا نظام ہے وہ خوراک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جن کے ذمے انسان کو سفر کروانے کا، سفر میں حفاظت کا کام ہے وہ انسان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو کام فرشتوں کے ذمے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب فرشتوں کا جو ایمان ہے، فرشتوں کا جو ایمان ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے۔ انہوں نے جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، اللہ کو بھی دیکھ لیا۔ تو فرشتوں میں نافرمانی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کا ایمان کا گراف نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے نا، انسان کا ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے، کم بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ کہا جاتا ہے نا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بننا مشکل کام ہے، فرشتہ بننا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فرشتے تو اللہ کے نافرمانیوں کے اللہ نے ان میں مادہ رکھے ہی نہیں ہے۔ تو انسان کا جو ایمان ہے وہ اعمال اور ایمان کی مجلسوں سے بڑھتا رہتا ہے، اچھے ماحول سے بڑھتا رہتا ہے، اور انسان کا ایمان دنیا میں گھس جانے کے بعد اور دنیا میں لگ کر، دنیا میں پھنس کر کم ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو انسان ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، یہ اپنے ایمان کی بقدر کرتے ہیں، اپنے ایمان کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بہت اچھے نمازی ہوتے ہیں لیکن زبان کے بڑے کڑوے ہوتے ہیں، معاملات میں بڑے کھوٹے ہوتے ہیں، اور تہجد گزار
حج عمرے کرنے والے، بڑے 5 وقت کے نمازی، چاش توابین پڑھنے والے، لیکن زبان کے بڑے کڑوے ہوتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بیوی کو تنگ کرنے سے باز آتے ہیں، نہ ماں باپ کا ادب احترام۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کا جو ایمان ہے صرف اتنا ہے جو اس سے نماز روزہ کروا دے، تہجد پڑھوا دے، اتنا ایمان نہیں ہے جو اس کے معاملات ٹھیک کروا دے، اخلاق ٹھیک کروا دے۔ اخلاق اور معاملات والا ایمان اور ہوتا ہے، وہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایمان تو اخلاق کی باتوں سے آئے گا، وہ ایمان تو اخلاق کے تذکروں سے آئے گا، وہ ایمان تو جن کے معاملات درست ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے آئے گا، اچھے اخلاق والوں کے پاس بیٹھنے سے آئے گا۔ وہ ایمان ایسے آتا ہے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی رائج بھی کہ اتنا پکا نمازی ہے اور روزے دار ہے لیکن اس کی حرکتیں دیکھو کیسی ہے، تو اس کی حرکتوں، اس کی نماز روزے کو کچھ نہ کہیں، بلکہ اس کے ایمان کو کہ اس کا وہ ایمان نہیں ہے جو اس کے معاملات اچھے کروا دے، اخلاق اچھے کروا دے۔ اس کا ایمان صرف اتنا ہی ہے کہ اس کی عبادات ٹھیک کروا دے۔ اور اس سے بھی اگلے درجے کا ایمان ہوتا ہے اپنا کلچر درست کرنے کے لیے، سزاؤں کو جاری کرنے کے لیے اس کے لیے پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے کہ خدا نخواستہ اپنا بچہ چوری کر لے، انسان قاضی کے پاس پکڑ کر لے کر جائے کہ میرے بچے نے چوری کر لی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر سزائیں کون نافذ کرواتا ہے؟ یہ صحابہ نے کیا تھا۔ کسی کے بچے نے شراب پی لی تو کوڑے لگوا رہے ہیں کہ میرے بچے نے شراب پی ہے، 80 کوڑے لگائیں، حد نافذ کریں، اسے دنیا میں پاک صاف کر دیں۔ ہم یہ چیزیں کہاں کر، ان کے لیے پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے، پہاڑوں جیسا۔ تو ہمارا جو ایمان ہے نا وہ اتنا تو ہے کہ ہم سے نماز روزہ تہجد حج عمرہ کروا دے، اتنا ایمان ابھی نہیں بنا کہ ہمارے اخلاق اچھے کروا دے، ہمیں معاف کرنا آ جائے، ہمیں ظالموں کو برداشت کرنا آ جائے، ہمیں اپنے دشمنوں کو نوازنا آ جائے، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا آ جائے، اپنے ساتھ بے رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا آ جائے، اتنا ایمان ابھی ہمارا نہیں ہے۔ یہ ایمان بنتا ہے سیکھنے سے، یہ ایمان بنتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے، یہ ایمان بنتا ہے قرآن کریم پڑھنے سے، یہ ایمان بنتا ہے ایمان کے تذکروں سے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، آپ کی تربیت یافتہ حضرت عمر صحابہ سے فرمایا کرتے تھے تعالوا نجدد ایماننا، آؤ مسجد میں بیٹھتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، آؤ مسجدوں میں چل کر اللہ کا نام لے کے، اللہ کے نبی کے تذکرے کر کے، جنت جہنم کا ذکر چھیڑ کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ ان چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان، اب آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو آپ جب ایمان کی باتیں سنتے ہیں تو ایمان آپ کو جھنجھوڑتا ہوگا نا، ایمان کا گراف یقیناً بڑھتا ہوگا۔ اللہ نبی کی باتیں سن کے جنت کے ایمان ضرور بڑھتا ہے۔ اور جب ان باتوں کا تذکرہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں گھستے چلے جاتے ہیں، ایمان کا گراف گھٹتا چلا جاتا ہے، ایمان کا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے ایمان کا لیول کم ہوتا ہے ہمارے اعمال بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں جو آپ سے میں نے ذکر کی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے اپنے ایمان کی بقدر کرتا ہے۔ جتنا جس کا ایمان طاقتور ہوگا اتنے ہی اس کے اعمال، کردار، اخلاق اچھے ہوں گے، اور جتنا جس کا ایمان کمزور ہوگا اتنے ہی اس کے اخلاق اور کردار وہ کمزور ہوں گے۔ تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کا ذکر کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنات جو ہیں وہ چھپ چھپ کر آسمانوں پہ چلے جاتے تھے اور چپ کے فرشتوں کی باتیں سن کر وہ اپنے عاملوں کو، اپنے جادوگروں کو، اور جنہوں نے انہیں قید کر رکھا ہوتا تھا یا جن کے ساتھ شیاطین جنات کے تعلقات ہوتے تھے انہیں لا کر بتاتے تھے۔
وہ کیا کرتے وہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ جو عامل ہوتے تھے، وہ ایک بات سچی بتا دیتے، 99 باتیں جھوٹی بتا دیتے۔ لوگ ان کی باتوں کا یقین کر لیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں ایک بات تو وہ بتا دیتے تھے۔ مثلا یہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتے تھے کہ فلاں دن تم نے زمین پر بارش اتارنی ہے۔ اب جو جنات کا جن کے ساتھ تعلق ہوتا وہ بتاتے کہ 1 اپریل کو بارش اترے گی۔ اچھا، ایک بات یہ ٹھیک ہوتی تھی، باقی جو باتیں کہ تمہاری اولادوں پر یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، وہ 99 جھوٹی باتیں بتاتے تھے۔ اب جو ایک بات سچ نکلتی تھی کہ 1 اپریل کو بارش ہوگی، تو جو لوگ کچے عقیدے کے ہوتے وہ یقین کر لیتے، ہاں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بہت بڑا بزرگ ہے، یہ کوئی بہت بڑی سرکار ہے کہ اس کی ایک بات سچ تو نکل آئی، اس نے تو ٹھیک کہا تھا۔ اس طرح سے پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اس طرح سے لوگوں کو دین سے دور کرتے تھے، اللہ سے بیزار کرتے تھے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب جنات چھپ کر آسمانوں پہ جانے لگے تو ان کے اوپر آگ کے گولے برسائے جاتے تھے، ان پر آگ کے گولے برسائے جاتے تھے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جسے شہاب ثاقب کا نام دیا گیا۔ اب یہ وہی شہاب ثاقب کیا ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ یہ جو ہم رات کو کبھی ٹوٹا ہوا تارا دیکھتے ہیں، کبھی آسمان سے اترتا ہوا گولا دیکھتے ہیں، وہ گاؤں کے اندر زیادہ پتہ چلتا ہے، یہاں شہروں میں تو پتہ نہیں چلتا۔ گاؤں میں لوگ گرمیوں کی راتوں میں دیکھیں کہ کبھی کوئی تارا ٹوٹتا ہوا، آگ کا گولا وہ گزرتا ہوا نظر آتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہی شہاب ثاقب ہوتے ہیں جو جنات کو مارے جاتے ہیں۔ باقی یہ اندازہ تخمینہ ہے، حقیقت حال تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی چیز خلط ملط نہیں ہونے دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ دین محمدی وہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر بھی اس کے ساتھ کوئی بات خلط ملط نہیں ہونے دے رہا۔ میرا رب کوئی اس میں گوارا نہیں کر رہا کہ دین محمدی میں کوئی چیز کھوٹی ایڈ ہو جائے۔ اس کھوٹی چیز کے لیے جو جنات زمین سے جایا کرتے تھے ان کو بھگا دیا جاتا ہے، ان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ زمین پر جہاں پر شریعت محمدیہ کے نفاذ کرنے والے علماء موجود ہیں، فقہا موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتارا، اس کی حفاظت کریں گے، اس کے ضمن میں میرے نبی کی احادیث مبارکہ ہیں ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی کی ہمت اور مجال ہے کہ جو قرآن کریم میں رد و بدل کر سکے؟ کیا کسی میں کوئی طاقت ہوگی کہ احادیث مبارکہ میں رد و بدل کر سکے؟ اگر کسی نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو علماء نے، محدثین نے کھری اور کھوٹی احادیثوں کو الگ الگ کر دیا، انہوں نے بتا دیا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ کھری ہیں، یہ کھوٹی ہیں۔ اور ہمارے کلچر میں چونکہ تحقیق نہیں ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، علماء سے، محدثین سے پوچھتے نہیں ہیں، بغیر تحقیق کے باتیں آگے چلا دیتے ہیں، تو بہت ساری روایتیں ہمارے معاشرے میں جھوٹی چل پڑی۔ ایک بہت واقعہ جو آپ سب بھی بچپن سے سنتے سناتے آ رہے ہیں اور یقین کرتے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو ایک بڑھیا آپ پر کچرا ڈالا کرتی تھی، اور جب بڑھیا نے جس دن کچرا نہیں ڈالا، کانٹے نہیں بچھائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا کے گھر تشریف لے کے گئے کہ آج تم نے کچرا کیوں نہیں ڈالا؟ حالانکہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، کسی حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا ہوتا ہے نا ایک واقعہ ہم کہہ دیتے کہ یہ موضوع حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، عجیب اتفاق کی بات ہے، یہ واقعہ ہے ہی نہیں، موضوع حدیث میں بھی نہیں ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے چل پڑا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہماری اردو کی کتابوں میں آیا، ہمارے سلیبس میں آ گیا، اسکول میں پڑھایا جانے لگا، بچے اس واقعے کو پڑھ پڑھ کے میرے نبی کے اچھے اخلاق کے نام پر جوان ہوئے، وہ ٹیچر بنے، انہوں نے آگے اپنے بچوں کو بتایا، اس طرح یہ پھیل گیا، حالانکہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔
نہ کوئی بڑھیا ہے، نہ کوئی حضور پہ کچرا ڈالنے والی تھی کوئی نہیں۔ تو میرے اللہ نے جیسے آسمان پر جنات جائیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی ہے، تو اسی آسمان پر ذمہ داری لی ہے، تو اسی رب نے زمین پر اپنا اور اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ سب ہمارا دین محفوظ ہے، اس میں کوئی خلط ملط نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر کمیاں زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شہاب ثاقب آسمانوں پر یہ خلط ملط ہونے سے بچانے والے ہیں، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے یہ دین کے چوکیدار علماء کرام اور محدثین فقہا ان کو بٹھایا ہوا ہے، یہ دین میں کمی زیادتی نہیں ہونے دیتے۔ یہ فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ کوئی بندہ کیا بات کہہ رہا ہے، اس نے یہ بات ٹھیک کی غلط کی، شریعت کے دائرے میں کی، یہ قرآن سے ہے کہ نہیں ہے، احادیث سے ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے پتہ ہوتا نہیں اور کہہ دیتے ہیں جی قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے، تو میں تو فوراً کہتا ہوں بھئی کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن بھی لا کے دیتا ہوں اسے نا، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے ابھی اور تھوڑے دنوں پہلے کہنے لگے قرآن کریم میں اللہ نے لکھا ہے کہ 3 طلاق کے ایک ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے لا کے قرآن کریم دے دیا، کہتا دوسرے پارے میں نے کہا یہ رہا دوسرا پارہ، اور یہ رہا طلاق والے احکام جس رکوع میں طلاق مرتان فامساک بمعروف، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے اس کو ترجمہ بھی لا کے دے دیا، اب وہ خاموش۔ تو یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں پر رعب جمانے کے لیے ہم غلط صحیح حوالے دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں ہے جی یہ بات، احادیث میں ہے، حالانکہ اس کو عربی کی ایک حدیث نہیں آتی ہوگی کہ وہ اس کے الفاظ کو کوڈ کر سکے، قرآن کریم کی ایک آیت اس کو وربلی زبانی نہیں آتی ہوگی، وہ لوگوں سے سنی سنائی باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں سنی سنائی باتوں کا رواج وہ ایک لطیفہ ہے نا، وہ ایک ہے تو عجیب سی بات، لیکن وہ ذہن کہتے جب زبان پر آ جائے تو اس کو کہہ دینا چاہیے، ورنہ اس کو ذہن میں رکھنے سے بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ تو چلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ہے تو بڑی ایک مروت کے خلاف بات کہ باتوں کا بتنگڑ کیسے بنتا ہے۔ ہمارے ہاں جو پہلے آدمی نے بات کی ہوتی ہے نا، پہلے آدمی نے 5 آدمیوں تک وہ بات آگے پہنچتے پہنچتے وہ تربوز کا خربوزہ بن جاتا ہے، بالکل بات بگڑ جاتی، بتنگڑ بن جاتا ہے۔ وہ تربوز کھایا تھا اس کو وہ لوگ خربوزہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، خربوزہ۔ وہ ایک کرنل صاحب نے اس بات کا تجربہ کرنے کے لیے کیا کیا کہ اپنی پوری ریجیمنٹ کو کھڑا کر دیا اور پہلے آدمی کے کان میں کہا کہ اپنے پیچھے والے سے کہو کہ کرنل صاحب نے صبح ناشتے میں انڈا کھایا ہے۔ تو اس نے پیچھے والے کو بتایا، اب وہ 70-80 لوگ کھڑے ہوئے تھے، کرنل صاحب پہلے بندے سے نکل کے آخری کے پاس آ گئے، ہر ایک نے پیچھے والے کو بتایا، تو آخری سے پوچھا کہ اگلے والے نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کرنل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح ناشتے میں کرنل صاحب نے انڈا دیا ہے، وہ انڈا کھایا کو انڈا دیا ہے کر دیا، وہی خربوزے کا تربوزہ۔ تو ہمارے ہاں باتوں کا بتنگڑ بنتا ہے، تو کچی باتیں بالکل نہ کیا کریں۔ اور اب آپ لوگوں کے علم کے اندر یہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو اس نے تو اتنا کام خراب کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قادیانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام دشمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہم بغیر تحقیق کے ان پوسٹوں کو آگے شیئر کر کے ہم کیا بنتے ہیں؟ ہم اس حدیث کے زمرے میں آ جاتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف کسی غلط بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اللہ معاف فرمائے ہم اس پہ حدیث لکھی ہوتی ہے فوراً آگے شیئر کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث ہوتی نہیں ہے، وہ جال ساز لوگوں کی سازشی ٹولوں کی سازشیں ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کن کن باتوں کو بخاری مسلم کا نمبر دے کے، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ تحقیق کر لیا کریں، تحقیق نہیں ہے نا تو کوئی کسی اچھی چیز کو آگے شیئر نہ کریں۔ وہ ہمارے یہاں چلتے تھے نا
کہ نور محمد نے خواب دیکھا، جو یہ خواب آگے ذکر کرے گا اس کو یہ خوشخبریاں ملیں گی، جو نہیں کرے گا تو اس کے گھر میں یہ ہو جائے گا۔ سارا فراڈ، سارا جھوٹ، سارا ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ فلاں جمعرات کو یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ سارے افسانے ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والے کچی باتیں ہیں۔ یہ وہی کام ہے جو یہ شیاطین کرتے تھے اور ان کے شیاطین کے جو گرو ہوا کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ یہی کام اللہ معاف فرمائے ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ تو ان چیزوں میں احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو ان چیزوں سے بچیں۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو مشرکین کا موقف بڑا عجیب ہوگا۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو وہ مشکل، ان کاموں کو ناممکن محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے اور لوگ ہڈیاں جڑیں گی، جو چورا چورا ہو گئی وہ آپس میں ملیں گی، اللہ پورا انسان کو صحیح سلامت کھڑا کر دیں گے، تو اس دن پھر بڑی حسرت ندامت کے ساتھ کہیں گے اچھا یہ ہے وہ اعمال جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ ہے وہ حقیقت جس کو ہم ٹال دیا کرتے تھے، یہ ہے وہ کام جس کو ہم ٹال دیا کرتے تھے۔ پھر جنتیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، جب جنتی جنت میں جائیں گے، اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تو وہ دنیا کے اندر جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا تذکرہ کریں گے۔ یہ میں تفصیل کے ساتھ آگے چل کے ذکر کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قصے ذکر کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے قوم والوں کو غرق کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے قصوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے ان کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، اور پھر ذبح کرنے والا واقعہ، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے والا واقعہ ہے، یہ میں انشاءاللہ ذکر کر دوں گا۔ پھر حضرت الیاس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو قوم والوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ بھی میں تفصیل سے ذکر کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات، سورہ صاد جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام تنے تنا چلا رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نعمتیں گنوائی ہیں کہ داؤد یا داؤد آل داؤد شکرا، اے داؤد میرے شکر گزار تو بنو، داؤد میرے شکر گزار تو بنو۔ تو داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سلطنت دی ہے، رعایا دے دی، لیکن شکر گزاری کا بھی کہا۔ اور داؤد علیہ السلام نے پھر شکر گزاری کا حق کیسے ادا کیا؟ داؤد علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری ہے تو حضرت داؤد نے ایک عبادت گاہ گھر میں بنائی، گھر میں جائے نماز مصلی بنایا، ایک کمرہ مختص کیا عبادت کے لیے، اور کیا کیا؟ اپنے گھر کے لوگوں کے 3 حصے بنائے جو 8 گھنٹے اس عبادت گاہ کو آباد رکھتے تھے۔ 8 گھنٹے، 8 گھنٹے حضرت داؤد اس عبادت گاہ میں بیٹھے رہتے اور اللہ کو راضی کرتے تھے۔ باوجود بادشاہ ہونے کے، باوجود خامند ہونے کے، باپ ہونے کے، اللہ کی شکر گزاری کے لیے 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے۔ کون ہے ہم میں جو 8 گھنٹے آج عبادت کرتا ہو؟ 8 گھنٹے خود آباد رکھتے، 8 گھنٹے ان کے جو اولاد تھی وہ اس کو عبادت گاہ کو آباد رکھتی، اور 8 گھنٹے ان کے جو ملازمین تھے وہ عبادت گاہ کو آباد رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ ان کے اوپر کس کس طرح سے آزمائشیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ہلاک کر دی، مال مویشی ہلاک کر دیے،
باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئی، عزیز و اقارب کے تیور بدل گئے، اور ثروت اور مالداری کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے، خود بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ 18 سال آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرے، 18 سال کے بعد اللہ نے آزمائشوں کو ختم کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، اور پھر قدر تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو ذکر کیا۔ پھر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر ذکر کی۔ سورہ زمر کو کیوں کہا جاتا ہے سورہ زمر؟ کہ اس کے اندر ایک آیت ہے، اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ زمر بولتے ہیں گروہ کو، ایک جماعت کو، کہ جنتی جنت میں گروہوں کی شکل میں جائیں گے، اور جہنمی جہنم کے اندر گروہوں کی شکل میں جائیں گے۔ تو ان گروہوں کو عربی زبان میں زمر کہا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ زمر رکھا گیا، سورہ زمر رکھا گیا۔ اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے جو 3 پردوں میں رہتے ہیں، 3 تاریکیوں میں رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کا ذکر کیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں زندگی گزارتا ہے۔ اور ڈاکٹروں نے بھی ثابت کر دیا کہ بچے جو ماں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں کس طرح سے وہ 3 قسم کی تاریکیوں میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں میں پالتا ہے، ان کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کو بڑا کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کی مثال ذکر کی، موحد کی مثال ذکر کی، اور پھر مالک کی خدمت میں اخلاص ذکر کیا کہ میں مالک ہوں، میں سب کا مالک ہوں۔ جو مالک ہوتا ہے پیدا کرنے والا، کھلانے پلانے والا، کھانا کھلانے پلانے والا، جگہ دینے والا، زندگی کی سانسوں کو چلانے والا، تو غلاموں پر، ملازموں پر حق ہے کہ اپنے مالک کی مان کے چلیں۔ اللہ کہہ رہے مالک میں تمہارا ہوں، لیکن تم حق اور لوگوں کا ادا کرتے ہو، تمہیں پیدا میں کرتا ہوں، تم دوڑیں اوروں کی طرف لگاتے ہوں، تمہیں کھلاتا پلاتا میں ہوں، تم شکرانے اوروں کے ادا کرتے ہو، تمہیں صحتیں میں دیتا ہوں، تم شکرانے اوروں کے ادا کرتے ہو، تمہیں اولاد کی نعمتوں سے میں نوازتا ہوں، لیکن تم شکر گزاریاں اوروں کی کرتے ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ مالک میں تمہارا ہوں، غلامیاں کسی اور کی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ جب تمہیں پیدا کرنے سے لے کے مارنے تک کھلاتا پلاتا، پروان چڑھاتا، جوان بناتا، تمہاری سانس چلاتا، تمہاری حفاظت کرنے والا میں ہوں، اور میں سب کچھ کرتا ہوں، تو میری طرف سے ہٹ کے کہاں دوڑ لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں۔ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ، تو فرشتے آ کر کہتے ہیں یا اللہ اس بندے نے تیری نافرمانی کی ہے، اس نے تجھے ناراض کیا ہے، ہمیں حکم دے ہم اس کو اٹھا کے جنگلوں میں ڈال دیں۔ درندے آ کے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تیری نافرمانی کی ہے، کھاتے پیتے تیرا ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ہمیں حکم دے ہم شہروں میں جائیں ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں۔ ہوائیں کہتی ہیں یا اللہ یہ تیرا کھا کر تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں حکم دیں ہم ان کو اٹھا کے جنگلوں میں ڈال دیں۔ زمین کہتی ہے یا اللہ ہمیں حکم دے یہ تیرے نافرمانیاں کرتے کرتے تھک نہیں رہا، ہم ان کو نگل لیں، اپنے اندر دھسا لیں۔ سمندر آ کے کہتا ہے یا اللہ ہمیں حکم دے یہ تیرے نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم ان پہ چڑھ دوڑیں، ان کو غرق کر کے رکھ دیں۔ پہاڑ کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری نافرمانیاں کرتے کرتے تھک نہیں رہے، باز نہیں آ رہے، ہمیں حکم دیں ہم ان کو آپس میں ملا کے مسل کے رکھ دیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم، اگر تم ان کے پیدا کرنے والے ہو، تم ان کے خالق اور مالک کو جو چاہے مرضی کرنا ہے کر لو، لیکن میں ان کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، ان کا خالق حقیقی ہوں، میں اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اگر تمہارا ان پر بس چلتا ہے تو کر لو، لیکن میں اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہوں، میں ان کی توبہ کے انتظار میں ہوں، جب بھی یہ میرے پاس توبہ کے لیے آئیں گے، دن میں آئیں یا رات میں آئیں، مجمع میں آئیں یا اکیلے ہو کر آئیں، جب بھی آئیں گے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تو اتنے کریم ہے، یا عبادی تفرغ لعبادتی، اے بندے اپنے آپ کو میرا تو بنا کے دیکھو، میرے لیے اپنے آپ کو فارغ تو کر کے دیکھو میں تمہاری کتنی قدر کروں گا۔
دیکھو بیت اللہ یہاں یہی شکوہ کر رہے ہیں، اپنے اسی شکوے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ میں مالک ہوں تو میرے بندے بن کے رہو نا، میں جب تمہیں رزق دیتا ہوں تو شکر بھی تو ادا کرو نا۔ تو یہاں پہ یہ پارے کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا، موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ یاسین جو ہے، سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا جاتا ہے اور قلب القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو کیوں قلب القرآن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس سورت کا جو نام ہے وہ تو یاسین مشہور ہے، اس کی یاسین کی وجہ سے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں اس کا نام عظیمہ بھی آیا ہے، اور تورات میں اس کا نام معمہ آیا ہے کہ پڑھنے والوں کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا کرنے والی ہے۔ اس کا نام شریف بھی آیا، سورۃ الشریف، اور قیامت کے روز اس کا نام شفاعت بھی ہے کہ یہ قبیلہ ربیہ کے لوگوں سے زیادہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ تو اس کے کئی نام آئے۔ اس کا نام قاضیہ بھی ہے، سورۃ القاضیہ، کہ اپنی پڑھنے والوں کی حاجتیں پوری کرتی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی سارے دن کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جیسے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، جس شخص نے صبح سویرے سورہ یاسین پڑھ لی، اللہ اس کے سارے دن کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے دن کے کام بناتا ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، اللہ اس کی موت کو آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کی موت کو آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جو نزع کی حالت میں ہو، جان کنی کی حالت میں ہو، ان کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی جائے۔ ہمارے حسن ٹاؤن میں ایک بوڑھی اماں تھی، بہت بوڑھی ہو گئی، جان کنی کی حالت ہے لیکن روح نہیں نکل رہی۔ وہ مجھے اپنے گھر بلا کے لے کے گئے کہ بڑی پریشانی کی عالم میں آپ دم کر دیں۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا پہلا کام تو یہ کریں کہ یہاں سے تصویروں کو ہٹا دیں، تصویروں کو ہٹا دیں، کہ جب تک تصویریں ہوتی ہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تصویروں کو ہٹا دیں۔ ایک کام تو میں نے یہ کروایا، تو تصویریں فوراً وہاں سے ہٹا دی گئی۔ دوسرا کام، میں نے الحمدللہ سورہ یاسین پڑھی، میں سورہ یاسین پڑھ کے آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اطلاع آ گئی کہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے، اللہ نے روح نکال لی۔ تو جو میں نے کہا نا کہ سورہ یاسین کا نام ایک سورۃ القاضیہ ہے، حاجات پوری کرنے والی، ضرورتیں پوری کرنے والی، کہ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ سارے دن کے کام بنائے گا۔ اور پھر جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ مرنے والے پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اور دوسری اہم چیز آپ کو میں نے جو ذکر کی ہے کہ عام طور پر مرنے میں سختی یا مرنے میں تاخیر اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھروں میں تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، ہم نے مورتیاں لٹکائی ہو۔ یاد رکھیں، جو ڈیجیٹل تو تصویریں ہوں تو اس کے اور احکام ہیں، اس میں چونکہ علماء کا اختلاف ہے۔ یہ جو ہمارے موبائلوں میں آ گئیں، یہ چونکہ ڈیجیٹل ہندسے ہیں، ان کو جب کوڈ دیا جاتا ہے کلک کی شکل میں تو یہ تصویر بن کر سامنے آ جاتی ہے، ورنہ یہ اصل میں تصویر نہیں ہے۔ تصویر کا حکم ہوتا ہے جب اس کو وہ کسی کاغذ پر لے آیا جائے، کسی گتے پر لے آیا جائے، پورٹریٹ کی شکل میں اس کو لے کر آیا جائے تو وہ تصویریں ہوتی ہیں۔ اور ان تصویروں کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں، بڑی سخت قسم کی ڈانٹ ہیں۔ اور عام طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر، کہ جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جس گھر میں کتے یا تصویریں ہیں تو جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو رحمتیں کیسے آئیں گی؟ تو ہم پھر پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی، بے سکون نہیں ہے، گھر میں سب لڑتے ہیں، تو بھئی برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ آپ نے خود رحمت کے فرشتوں کا داخلہ منع کر دیا، گھروں میں کتے پال کر، گھروں میں تصویروں کو رکھ کر۔ تو میری گزارش ہے، ہمارے گھروں میں ہماری شادیوں کے ماں باپ کے بھائیوں کے البم رکھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہ رکھیں، ان کو جلا دیں۔ اپنی تصویریں ہم نے وہ کیمرے والی نکلوا کے رکھی ہوتی، البم بنائے ہوتے ہیں، تو آپ نے اگر ان کو سنبھالنا ہی ہے، آپ موبائل میں سنبھال لیں، میموری کارڈ میں سنبھال لیں،
کہ چلیں بڑے گناہ سے تو بچ جائیں، بڑے نقصان سے تو بچ جائیں، لیکن ہم ان کے بڑے بڑے البم بنوا کے رکھتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کسی کا نہیں کرتے، کہ رحمت کے فرشتوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو ان تصویروں کو جن کو گھروں کے اندر البمز کی شکل میں رکھی ہیں تو ان تصویروں کو جلا دیں، تاکہ جو ہے وہ رحمت کے فرشتوں کا داخلہ تو اپنے گھر میں شروع کروائیں، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں، ان کو تو ختم کریں۔ تو بہرحال ایک اہم چیز یہاں پہ یہ میں نے ذکر کر دی۔ یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ اور فرمایا کہ جب سے میں نے اس کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت عطا فرمائی۔ تو بہرحال اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی یاسین جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہم السلام کا جب تذکرہ کیا تو ان کے نام لیے، یا ابراہیم اعرض عنہا، یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم وان الیاس لمن المرسلین، ان ابراہیم کان امۃ واحدہ وذا الکفل والیسع۔ انبیاء کے نام لے لے کے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، لیکن جب اپنے حبیب کو پکارنے کی باری آئی تو اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ٹائٹلز، اللہ تعالیٰ نے القابات سے پکارا ہے۔ کبھی کہا والضحیٰ، کبھی کہا واللیل اذا سجا، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا طاسین، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، کبھی اللہ کس نام سے پکار رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک انک لمن المرسلین۔ تو ان چیزوں سے اللہ القاب سے پکار رہے ہیں۔ کیوں؟ نام سے پکارنا اس میں زیادہ شفقت نہیں ہوتی۔ دیکھیے ایک ہے بیٹے کو پکارنا، میرے بیٹے ابراہیم ادھر آؤ، اور ایک ہے جو ہم کہتے ہیں وہ میرے ہیرے، میرے چاندی، میرے موتی، میرے لڈو پیڑے۔ تو ان ٹائٹلوں سے ہم القابات سے پکارتے ہیں، تو اس میں محبت کا زیادہ عنصر ہوتا ہے، زیادہ چاشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے حبیب سے سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ علیہ السلام کا نام لے کے نہیں پکارا۔ کبھی کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کبھی نبی جی کہہ رہے ہیں، کبھی رسول جی کہہ رہے ہیں، کبھی ان ناموں سے القابات لے کے پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے محبت کر کے اور محبت کا اظہار کر کے ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کتنے حقدار ہیں انسانوں کی محبتوں کے۔ تو یہ جو القابات ہیں یہ اظہار محبت کے لیے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے محبت کے لیے چیزوں کو ذکر کیا۔ پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی ہم انسان کے اعمال بھی لکھیں گے جو آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے آثار بھی لکھیں گے۔ آثار سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے عمل سے پہلے جو کوشش کی جاتی ہے اسے اثر کہا جاتا ہے۔ مثلا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک تو ہے نماز کا ثواب، اور ایک ہے نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد جب آپ اپنی جائے نماز تک مصلی تک جاتے ہیں تو ہر قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے اسے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اعمال کو لکھتے ہیں وہاں اس کے اثرات کو بھی لکھتے ہیں۔ اور اثرات سے کیا مراد ہیں؟ وہ نتائج جو انسان کے مرنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو پہنچتے رہتے ہیں۔ ایک تو انسان نے خود زندگی میں کام کیے، حج، عمرے، نمازیں، روزے، خیر کے کام، ان کا اعمال اس کو ملتا رہا، نتائج ملتے رہے۔ مرنے کے بعد انسان کے جو آثار ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ مثلا کوئی اپنی اولاد میں نیک صالح اولاد چھوڑ گیا تو ان کے اعمال کا ثواب میت کو ملتا رہتا ہے۔
کوئی اپنی میراث میں دینی کتابیں چھوڑ گیا، قرآن چھوڑ گیا، تو جب تک یہ دینی کتابیں پڑھی جائیں گی، قرآن پڑھا جائے گا، مرنے والوں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی اپنی میراث میں مسجد مدرسہ چھوڑ گیا، تو جب تک یہاں خیر کا کام ہوتا رہے گا ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی اپنی میراث میں اور خیر کی چیزیں چھوڑ کے چلا گیا، تو جب تک وہ خیر کی چیزیں چلتی رہیں گی، کسی بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا، کسی بچے پہ پیسہ لگا کے اس کو دیندار مفتی بنا دیا، جب تک وہ خیر کا کام کرتا رہے گا، مرنے والے کو اس کی ہر نیکی کا اجر ڈلتا رہے گا۔ یہ اچھے اثرات۔ اچھا، برے اثرات کا بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی بری روش چھوڑ کے چلا گیا، برے عادتیں، بری خصلتیں چھوڑ کے چلا گیا، کوئی اللہ معاف فرمائے اپنے بچوں کو برا بنا کے چلا گیا، اپنے بچوں کو گانے بجانے والا بنا دیا، اپنے بچوں کو شراب کی دکان کھول کے دے دی، اپنے بچے کو جوا سٹے پہ لگا دیا، اپنے بچے کو جواری پن پہ لگا دیا، اپنے بچے کو اور کوئی برائی کا کام دے کے چلا گیا، تو مرنے کے بعد ہر برائی جو اس کی اولاد کرے گی، اس آدمی کو بھی برائی کا برا اثر دیا جائے گا۔ خود نیک تھا یہ، لیکن اس کو بھی برائی کے برے اثرات دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم آثار بھی لکھ کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا۔ آگے چل کر حبیب نجار کا ذکر ہے۔ حبیب نجار، اذ جاءہ المرسلون، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی طرف 3 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ ان کے کیا نام تھے؟ صادق، صدوق اور شمعون۔ ان تینوں نے جا کر قوم والوں کو اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ قوم والوں سے کہا ہے کہ آپ ہماری بات مان لیں اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، اللہ کی مان لیں۔ تو قوم والوں نے کیا کہا؟ اچھا، جب یہ آئے ہیں تو قوم والوں نے بجائے ان کی ماننے کے ان کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ جب نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کر دیا۔ قوم والے اپنی بدعملی بھول گئے، ان کو کہنے لگے تم منحوس ہو، تم منحوس ہو، تم بہت برے آدمی ہو، تم منحوس ہو۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ منحوس نہیں ہے۔ قالوا تطیرنا بکم قالوا طائرکم معکم بل انتم قوم مسرفون، تم خود منحوس ہو، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ قحط آیا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے نہیں آیا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے گھروں میں کوئی ایسا فرد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بے برکتی ہونا شروع ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ منحوس ہے۔ حالانکہ وہ منحوس نہیں ہوتا، وہ منحوس نہیں ہوتا یا وہ منحوس نہیں ہوتی، بلکہ اعمال انسان کی نحوستیں لے کر آتے ہیں۔ انسان کے اعمال، ایک بادشاہ کو بڑا وہم تھا وہ ان چیزوں کا نا کہ یہ منحوس ہے، یہ ایسا ہے، تو بادشاہ نے اس کے سامنے ایک بڑا آدمی، اس کو تھا وہم اپنے غلام سے کہ یہ منحوس ہے، تو اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ صبح سویرے کبھی مجھے اپنا دیدار نہ کروانا، میں تمہیں نہ دیکھ پاؤں تاکہ میرا سارا دن اچھا گزرے، جب تمہیں دیکھتا ہوں میرا سارا دن برا گزرتا ہے۔ وہ اتفاق سے بیچارہ غلام بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ صبح میں پہلی نظر غلام کی پر بادشاہ کی پڑ گئی، تو بادشاہ نے کہا اس کو سارا دن کوڑے لگاؤ، آج یہ سارا دن میرا برا گزرے گا، اس کو کوڑے لگاؤ۔ یہ منحوس تھا، سامنے کیوں آیا؟ تو غلاموں نے اس غلام کو پکڑ کے کوڑے لگانا شروع کر دیے، سارا دن کوڑے لگتے رہے، کوڑے لگتے رہے۔ شام کو غلام نے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا مجھے پتہ چل گیا منحوس کون ہے ہمارے محل میں۔ بادشاہ نے کہا کون ہے بتاؤ؟ کہا بادشاہ سلامت، مجھے پتہ چل گیا منحوس ہمارے محل میں آپ ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ آج صبح آپ نے میری شکل دیکھی، میں نے آپ کی دیکھی، آپ نے میری شکل دیکھی، آپ کا سارا دن بڑا اچھا گزرا، امن سے گزرا، میں نے آپ کی دیکھی تو سارا دن مجھے کوڑے لگتے رہے۔ اب خود ہی بتائیں منحوس آپ ہیں کہ میں ہوں؟ تو منحوس تو آپ ہوئے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے کوڑے لگتے رہے، میں منحوس نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہی معاملہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم چیزوں کو، لوگوں کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری بدعملیاں ہوتی ہیں جو نحوست کا سبب بنتی ہیں۔ اچھا، یہ کون تھے؟ یہ جو تھے نا حبیب نجار،
وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جزامی آدمی تھے، مشرک تھے، ان کو کوڑ کا مرض تھا، لوگوں نے ان کو شہر کے باہر ایک دروازے پر ڈال دیا، یہ اپنے خداؤں سے دعا کرتے تھے کہ مجھے تندرست کر دیں۔ 70 سال سے یہ بندہ دعا کرتا آ رہا تھا کہ اپنے بتوں سے مجھے ٹھیک کر دیں، اور یہ انطاکیہ کے رہنے والے تھے۔ تو اتفاق سے یہ جو 3 انبیاء تھے یہ وہاں سے اسی دروازے سے آئے اور انہوں نے اس کو بھی دعوت دی کہ تو اسلام قبول کر لے، ایک اللہ کی فرما برداری کر لے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بتوں سے مانگ مانگ کر تنگ آ گیا ہوں، اب میں اور کسی کو مزید بت نہیں بناتا۔ انہوں نے کہا بت نہیں بنانا، ایک خدا کو ماننا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا خدا کیا فائدہ پہنچائے گا، کیا فائدہ؟ کہنے ہمارا خدا وہ ہے جس سے جو مانگا جائے وہ ضرور عطا کرتا ہے، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو تم میرے حق میں اپنے خدا سے دعا کرو گے؟ تو ان 3 انبیاء نے کہا ضرور کریں گے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا، انبیاء نے دعا کی کہ اللہ اس کا کوڑ کا مرض ٹھیک فرما، وہ اچانک دیکھتے دیکھتے وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس کا پکا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر بن گیا کہ میں اپنے جھوٹے خداؤں سے 70 سال سے مانگتا آ رہا تھا، انہوں نے میرا کوئی کام نہیں کیا، یہ ان کا خدا سچا ہے، انہوں نے میرا کام جلدی کر دیا، تو مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب جب یہ 3 انبیاء گاؤں میں آئے ہیں، گاؤں والوں کو دعوت دی ہے، تو گاؤں والے ان کے پیچھے چل پڑے اور ان کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ بیچ میں آ کے ان انبیاء کے اوپر گر گئے کہ کیوں ایسے لوگوں کو قتل کرتے جو تمہارے خیر خواہ ہیں؟ تو لوگوں نے انبیاء کو چھوڑ کے انہیں شہید کر دیا، ان کے اوپر پتھر برسائے، ٹھوکریں ماری، لاتیں ماری۔ جب ان کو شہید کیا تو ان کو جب جنت میں لے کے جایا جانے لگا تو یہ جنت کی جب نعمت اللہ نے دکھائی، اس وقت انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی قوم کی خیر خواہی کے بارے میں بھی اس وقت کہا، کاش کہ میری قوم آج دیکھ لیتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعامات کیے ہیں، مجھ پر رحمتیں برسائی ہیں، کاش کہ میری قوم والوں کو پتہ چلتا کہ جنت کے کتنے مزے ہیں، جنت کے کتنے مزے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے خیر خواہی کا جذبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خیر خواہی کے جذبے کو قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا۔ وہی جو بات میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خیر خواہی کا جذبہ بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اللہ جتنا زیادہ خوش اس انسان سے ہوتے ہیں جو لوگوں کا خیر خواہ ہے، اللہ کسی سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے حبیب نجار کو سورہ یاسین میں ذکر کر دیا۔ ایک چیونٹی نے اپنی باقی برادری والی چیونٹیوں کی خیر خواہی کی اور انہیں پیغام دیا، یہی پیغام دیا تھا نا کہ اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو چیونٹی کی خیر خواہی کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ اس کے نام پر سورت اتار دی۔ تو ہم بھی اگر خیر خواہی کے جذبے سے اپنی زندگی گزاریں گے، خلق خدا کے خیر خواہ رہیں گے، تو آپ یقین کریں اللہ ہمیں بڑا نوازے گا۔ اسی مناسبت سے مجھے دیکھیں اعتکاف چل رہا ہے، اب اس دفعہ میں بہت سارے مرد اعتکاف نہیں کر سکے، اعتکاف نہیں کر سکے، شاید بہت ساری خواتین بھی اعتکاف نہ کر پائی ہوں، حالانکہ عورتوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں مردوں سے گزارش کروں گا کہ لوگوں کی خیر خواہی میں لگ جائیں، اللہ کی قسم اللہ اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ میں کس کے کام آ سکتا ہوں، کس بوڑھی اماں، کس بوڑھے بابا جی کے کام آ سکتا ہوں، میں کس کی جائز سفارش کر کے اس کے کام آ سکتا ہوں، میں کس کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے چچا ذات، میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسجد نبوی کے اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ دیکھیں اعتکاف مسجد نبوی کا ہے، میرے نبی کے پڑوس کا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، پریشان تھا، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا جی میں نے کسی کا قرضہ دینا تھا، وقت ختم ہو گیا، قرضہ دینے کا وقت آ چکا ہے، ادا کرنے کو پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے پریشان ہوں، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں مزید مہلت لے دوں؟ وہ کہنے لگا جی لے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت ابن عباس یہ کہنے کے بعد فوراً مسجد سے نکل گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا آپ نے اپنا اعتکاف توڑ دیا، آپ نے اپنا اعتکاف توڑ دیا۔
ابن عباس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے میں نے اپنا اعتکاف توڑ دیا، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے ان روزہ والوں نے، میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلے، اللہ ہر قدم پر 500 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اپنا اعتکاف توڑ دیا کہ تمہاری ضرورت تو آج پوری ہوگی، تمہارے کام تو میں آج آ سکتا ہوں، لیکن اعتکاف تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اعتکاف تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل انسانیت۔ موقع دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کیا کام زیادہ اہم ہے۔ عورتوں سے بھی کہوں گا اگر عورت کے ذمے گھر کے کام کاج ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے اندر بچے ماشاءاللہ ہیں، مرد ہیں، ان کو سنبھالنا ہے، تو گزارش یہ کہ وہ عورتیں گھروں کے کام کاج کریں، گھر کے لوگوں کی خدمت کریں، یہ ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ہاں جہاں مرد سمجھدار ہوں، بچے سمجھدار ہوں، تو وہاں کی عورتیں اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ہی گھر کے مردوں کا کھانا بھی بنائیں، بچوں کے کام بھی کریں۔ چھوٹے بچے ہیں ان کو واش روم بھی لے کے جا سکتی ہیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری کر سکتی ہیں۔ ان ضرورتوں سے فارغ ہو کر اپنے اعتکاف والی جگہ پر آ کر عبادت کر لیں۔ تو شریعت نے بڑی رخصتیں دی ہیں، بڑی آسانیاں کی ہیں، عورتوں کے لیے تو بڑی آسانیاں ہیں۔ اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اور یہ اعتکاف کا مقصد عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو عورتیں اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہیں اور گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے، بچوں کا خیال کرنے والا نہیں ہے، تو وہ کچن میں جا کے پکائیں، بچوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہاں اپنا کھانا پینا سحری افطاری اپنے اعتکاف والی جگہ پر جا کر کریں، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو مردوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اعتکاف مسجدوں میں نہیں کر پائے تو وہ کیا کریں، جتنا وقت مسجد میں گزار سکتے ہیں وہاں گزاریں، جتنا وقت گھر میں بیٹھ کے وہ ذکر اذکار سکتے ہیں وہاں کریں، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر خلق خدا کے کام آنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے رکے ہوئے کام ہیں، ان کاموں کو بنائیں، ان کے مشکلوں کو آسان کریں، ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکلنا، اللہ 500 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ انہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اچھا آگے چل کر پھر یہ جو تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں سورہ صافات میں ذکر فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ایمان والے ایک جنتی اور کافر کی ملاقات ہوگی، کہ جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد اپنے کافر دوست کو یاد کرے گا جو دنیا میں آخرت کا منکر تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسے جہنم کے اندر جھانک کر باتیں کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے موقع دیں گے کہ تو اس سے بات کر، اور وہ موقع کیا ہے؟ وہ تفسیر علامہ قرطبی نے ذکر کی ہے، علامہ سیوطی نے بھی، کہ دو آدمی کاروبار میں شریک تھے، اب یہ ایک جنتی اور ایک جہنمی ہیں، اور دونوں مسلمان اور کافر تھے، کاروبار میں شریک تھے۔ اب ان کی جنت میں جانے کے بعد مسلمان جنت میں ہے، کافر جہنم میں، کیا ان کا بات چیت ہوگی؟ اللہ وہ ذکر احادیث میں وہ ہے کہ دو آدمی کاروبار میں شریک تھے، 8,000 دینار ان کی آمدنی ہوئی، دونوں نے 4,000 دینار بانٹ لیے۔ ایک شریک نے اپنی رقم میں سے 1,000 دینار خرچ کر کے زمین خریدی، دوسرا ساتھی مسلمان تھا، اس نے یہ دعا کی، یا اللہ فلاں شخص نے 1,000 دینار میں ایک زمین خریدی ہے، میں آپ سے 1,000 دینار کے بدلے میں جنت میں زمین خریدتا ہوں، اور 1,000 دینار کا صدقہ کر دیا۔ 1,000 دینار صدقہ کر کے کہا یا اللہ جنت میں اس جگہ لینا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے 1,000 دینار خرچ کر کے ایک گھر بنوایا، تو اس شخص نے کہا یا اللہ فلاں شخص نے 1,000 دینار میں گھر تعمیر کروایا ہے، یا اللہ میں 1,000 دینار خرچ کر کے آپ سے جنت میں گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد 1,000 پھر اس نے صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نے 1,000 شادی پہ خرچ کر دیا، 1,000 دینار شادی پہ خرچ کر دیا، تو اس نے کہا اللہ فلاں نے شادی پر 1,000 دینار خرچ کر دیا، میں جنت میں حوروں سے نکاح کا پیغام دیتا ہوں، 1,000 میں لوگوں میں تیرے بندوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ کہنے کے بعد اس نے 1,000 لوگوں میں تقسیم کر دیے۔
پھر اس کے ساتھی نے 1000 دینار میں کچھ غلام اور سامان خریدا۔ اس کے ساتھی نے کہا یا اللہ میں جنت کے غلام اور جنت کا سامان لینا چاہتا ہوں، 1000 دینار پھر صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد اتفاق سے جو ایمان والا تھا اس کو پیسے جب سارے خرچ کر دیے، کچھ ضرورت پیش آئی تو اپنے ساتھی کے پاس، پارٹنر کے پاس گیا کہ میرے کچھ ساتھ نیکی کرو، پیسے دے دو۔ اس کے پارٹنر نے کہا ارے بے وقوف، تو نے اپنے سارے پیسے وہاں پر کیوں لگا دیے تھے؟ سارے پیسے تم نے وہاں پر کیوں لگا دیے تھے؟ اس کے بعد دونوں کے انتقال ہو گیا۔ تو مذکورہ آیات اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اتاری ہے کہ وہاں پر جنتی جہنم سے کہے گا ارے اللہ کے بندے، تو دنیا میں ان چیزوں کو مذاق سمجھا کرتا تھا، ٹھٹھا اڑایا کرتا تھا، حالانکہ یہ حقیقت تھی۔ آج دیکھو اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، اللہ نے باغات بھی دیے، محلات بھی دیے۔ جو میں نے دنیا میں سرمایہ کاری کی تھی، اللہ نے میرے پیسے کو بڑھا کے اتنا بڑھا دیا، اتنے محلات دیے، اتنے غلام دیے، اتنی نعمتیں عطا کی، اور جو تو نے دنیا میں لگایا تھا آج تجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، بدلے میں جہنم تجھے عطا کر دی گئی۔ تو یہ وہاں پر ایک جنتی اور جہنم کا مقابلہ ہوگا۔ پھر آگے چل کر سورہ صافاتی میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک خواب آتا رہا کہ بیٹوں کو ذبح کریں، 3 دن تک۔ جب تیسرے دن خواب آیا تو جب تحقیق ہو گئی کہ ہاں یہ سچا خواب ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں، تو بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی فرما بردار تھا، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم آیا ہے کر گزریں، کر ڈالیں، اب انتظار نہ کریں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ ادھر بچے کی ماں سے کہہ رہے ہیں اس کو کپڑے پہناؤ، اس کے دوست سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں، دوست سے ملاقات کروانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا تھا نا کہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، میں آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل کہنے لگے ڈر کس بات کا، دنیا چھوٹے گی جنت ملے گی، جنت دنیا سے زیادہ اچھی ہے، آپ چھوٹیں گے اللہ ملیں گے، اللہ آپ سے زیادہ اچھے ہیں، اللہ آپ سے زیادہ اچھے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ عظیم لوگ بچپن سے ہی عظیم ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں نا اللہ ان میں بچپن میں بڑے پن کی علامتیں رکھتا کہ بچپن سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑے ہو کے بڑا بنانا ہوتا ہے وہ عام طور پر بچپن میں ہی بڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل 6 سال کا بچہ ہے اور کیا بات کر رہا ہے کہ ابا جان آپ چھوٹیں گے تو اللہ ملیں گے، اللہ آپ سے اچھے ہیں، دنیا چھوٹے گی جنت ملے گی اور جنت دنیا سے اچھی ہے۔ جب حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم جا رہے ہیں تو شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی اور کہہ رہے کہاں لے کے جا رہے ہو، بچے کو ضائع کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں شیطان کو مار کر بھگائی۔ تو آج تک مینا کے 3 جمرات اس محبوب عمل کی یاد دلاتے ہیں کہ کیسے ابراہیم نے شیطان کو دور کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کنکریاں ماری تھی۔ قیامت تک لوگ وہاں جا کے کنکریاں مار کر اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ جیسے ہمارے سیدنا ابراہیم نے شیطان کی نہیں مانی، شیطان کو دھتکار دیا، بھگا دیا، ہم نے بھی اپنی زندگی میں شیطان کی نہیں ماننی ہے، ہم اس کو بھگا کر دوڑا کر اللہ کی مانیں گے۔ یہ اصل میں یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں ابا جان مجھے خوب اچھی طرح سے باندھ دیں تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو ان پر میری خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب کم ہو جائے، اور اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری کو تیز کر لیں، اس سے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیے گا، اور اگر آپ میرا قمیص والدہ کے پاس لے کر جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے ان کو کچھ تسلی ہو جائے۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے جب حضرت ابراہیم یہ الفاظ سنے ہیں تو باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔
باپ کے دل پہ تو بچے اچھے ہل جاتے ہیں جب بیٹا ایسی بات کرے، لیکن بیٹا کہہ رہا ابا جان اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ کو اس کو کر گزرے، آپ مجھے نہ دیکھیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں نا تو آنکھیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے الٹا لٹائیں، میری آنکھیں زمین کی طرف کر دیں، میرے سر پکڑ کے چھری چلائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ہم باپ بیٹے کی آنکھیں ملیں اور آپ کے دل میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے بجائے میری شفقت اور میری بیٹے ہونے کی شفقت نہ جاگ اٹھے اور آپ کی چھری چل نہ پائیں، لہٰذا آپ میری گردن کو زمین کی طرف کر کر تیزی کے ساتھ چھری چلا دیں۔ کیا قربانی اللہ مانگ رہا ہے۔ اب قربانیاں دیکھیں حضرت ابراہیم سے کیسی کیسی لیے۔ شاید اب تک جتنی قربانی اللہ نے مانگی تھی نا، سب سے سخت امتحان تھا۔ اللہ نے کہا نمرود کے خلاف ہو جاؤ، لڑ پڑے، اپنے دیش کو چھوڑ دے، چھوڑ دیا، برادری والوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، آگ میں گر جاؤ، گر گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، ہے نا۔ شاید بیوی بچے کو بچپن میں چھوڑنا آسان ہو کہ چلے جو ہوگا دیکھی جائے گی، چھوڑ دیا، لیکن جب بچہ بڑا ہو گیا یہ کہا کہ بچے کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل امتحان تھا۔ ہم تو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے شہر سے باہر نہیں لے کے جاتے کہ بچہ ہے کیا کہے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اچھے مدرسے نہیں ہیں، اچھے مدرسے اللہ نے اور شہروں میں رکھے ہیں، بڑے بڑے کراچی میں رکھے ہیں۔ ہم نہیں، رات ہی میں ایک جگہ دعا کروانے کے لیے گیا، میں انہوں نے کہا اگر اچھا عالم بنانا ہے تو کراچی بھیجو، اگر صحیح اس کو بڑا آدمی بنانا ہے کہ کراچی میں دنیا کے سب سے اچھی مدرسوں کی پڑھائی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا حالات نہیں ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو ایک دیندار بنانے کے لیے ذرا فاصلے پر نہیں بھیجتے، ہفتے ہفتے کی قربانیاں نہیں۔ یہ ابراہیم ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو ذبح کرنے کو تیار ہیں، پال پوس کے بڑا کر کے اس کو کاٹنے کو تیار ہے۔ تو بہرحال تب جا کے اللہ بڑا بناتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی ہے اور ذبح کر رہے ہیں، وہ چھری چل نہیں رہی ہے، چھری بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اللہ بندوں سے امتحان مانگتا ہے، لیتا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ انسان بڑا کمزور ہے، اللہ بڑے شفقت کرنے والے رحیم ہیں۔ اللہ بندوں سے قربانیاں مانگتا ہے، لیتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ قربانیوں کا سفر شروع کرواتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رستے پہ چل کے قربانیاں دینا شروع کرو، مانگتا نہیں ہے۔ جب بندہ قربانیوں کا سفر شروع کرتا ہے اللہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے پار لگا دیتا ہے، اللہ فوراً درمیان میں آ کے اس کی قربانیوں کی لاج رکھ کے اس کو نواز دیتا ہے۔ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ قربانیاں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، کہاں قربانیاں دے سکتے ہیں۔ اللہ جو قربانیاں مانگتا ہے تو دینا تو شروع کریں، انشاءاللہ ابھی سفر شروع کریں گے اللہ ہاتھ پکڑ کے پار لگا دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سورہ صافات کے قصے میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے نوازا ہے۔ یہاں یہ ہو گیا۔ پھر اس صورت کو اللہ ختم کر رہے ہیں اس آیت پہ، سورہ صافات کو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں ہمیں یہ تعلیم دی کہ یہ بتانا چاہا کہ ایمان والے کو چاہیے اپنے ہر مضمون، ہر مجلس، ہر خطبے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ مجلس کے آخر میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ جہاں بھی مجلس لگائیں، بیٹھیں، خاص طور پہ دنیا کی جب باتوں کو لے کر چھڑیں تو یہ آیت پڑھ لیا کریں، یا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھ لیا کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان یہ پڑھ لے، اگر خدا نخواستہ وہ بری مجلس بھی تھی تو اللہ اس مجلس کا حساب نہیں لیں گے، اس مجلس، ورنہ انسان کے ہر بول کا حساب ہوگا۔ اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس مجلس کا حساب نہیں لیں گے۔ تو اس آیت کو بھی آپ یاد کر لیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ یاد کر لیں۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا، اور
حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سلیمان نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے، عصر کے وقت میں اپنے گھوڑے دیکھنے کے لیے چلے گئے، گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت قضا ہو گیا۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ اوہو اس دنیا کے چکروں میں لگ کر مجھ سے عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کی وجہ سے یہ گھوڑے وجہ بنے تھے نماز قضا کرنے کا، تو حضرت سلیمان نے سارے گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا کہ گھوڑوں کی محبت نے مجھے اللہ سے دور رکھا، تو جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے میں اسی کو ختم کر دوں۔ تو حضرت سلیمان نے گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہاں اصل میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خدا کی یاد میں غفلت ہو تو اپنے اوپر سزا مقرر کر دینا یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ انسان سے اگر نمازیں چھوٹ جائیں کسی وجہ سے، انسان سے اگر کسی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں، انسان سے اگر کسی وجہ سے تہجد کی عادت بنائی تھی چھوٹ جائے، انسان نہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے، تو یہ مستحب ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ طے کر لے، اس سے یہ اس کے گناہ کی عادت چھوٹ سکتی ہے۔ مثلا انسان کہ اگر آئندہ میں نے غیبت کی تو میں 100 نفل پڑھوں گا، آئندہ میں نے غیبت کی تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ انسان شیطان کو زہر کرنے کے لیے 2 روزے رکھے تو انشاءاللہ اللہ انسان سے غیبت کی عادت چھڑا دے گا۔ انسان آپ یہ طے کر لیں کہ اگر آئندہ میں نے وقت پر نماز نہیں پڑھی تو میں 2 روزے رکھوں گی، میں 2 روزے رکھوں گا، میں 500 روپے صدقہ کروں گا۔ جب آپ نے ایک دفعہ 500 روپے صدقہ کیے نا تو پھر آئندہ کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ وہ پیسے آ کر بتائیں گے وہ کہ بھئی نماز نکلی جا رہی ہے ورنہ 500 دینے پڑ جائیں گے، نماز وقت پہ پڑھو، جھوٹ نہ بولو۔ تو اللہ کی یاد سے غافل کوئی چیز کرے تو اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگا لینا، سزا دے دینا، یہ ایک مباح کام ہے اور صوفیاء کرام کا عمل ہے، اس سے انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو جہم نے ایک شامی چادر آپ علیہ السلام کو پیش کی جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسی چادر میں نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی تو نماز میں دھیان چادر کی طرف چلا گیا۔ واپس آ کر حضرت عائشہ سے فرمایا یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو، کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر پڑ گئی، قریب تھا کہ مجھے فتنہ میں ڈال دیتی۔ تو حضور نے نماز کی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے اس چادری کو واپس کر دیا۔ حالانکہ میرے نبی آئندہ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جو چیز راہ خدا میں چلنے پر رکاوٹ بنے اس چیز سے پرہیز کیا جائے، وہ تعلق، وہ رشتہ جو اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے اس رشتے کو نبھانے سے پرہیز کیا جائے، وہ کام، وہ ایکٹیویٹی جو اللہ سے دور کرنے کے اندر انسان کو سبب بنے اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندے کو دیکھنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ جس سے نماز میں دھیان پرندے کی طرف چلا گیا۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے اللہ اکبر، اس باغ نے اور اس پرندے نے میری نماز کو ضائع کر دیا، تو سارا باغ ہی صدقہ کر دیا، سارا باغ صدقہ کر دیا کہ یہ باغ مجھے اللہ سے دور کرنے کا سبب بنا ہے، میں اس باغ کو یہ اپنے پاس نہیں رکھتا۔ ہمیں تو خیر ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کم از کم اتنا سبق ضرور مل گیا ان واقعات سے اور قرآن کریم کی آیات سے کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز کہ جو ہمیں یاد خدا ہی میں اللہ کی یاد سے غفلت میں سبب بنے یا اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے تو ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم کہیں اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال جب حضرت سلیمان کو اپنی اس غلطی کا پتہ چلا کہ ان گھوڑوں نے مجھے نماز سے دور کر دیا تو حضرت سلیمان نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ یہی وجہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب جمعہ کی تیاری کے
ہو اور جب اذان ہو جائے تو جمعہ کی اذان ہونے کے بعد مردوں کے لیے کسی کام کاج کاروبار کا کرنا جائز نہیں ہے. جو آمدن جمعہ کی دوسری اذان کے بعد ہوگی وہ آمدن مشکوک ہے، اس کو کھانا پینا جائز نہیں ہے کہ وہ اب اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کی جا رہی ہے. اور اسی طرح ہر وہ آمدن کہ جسے ہمارے گھر کے مرد، ہمارے بچے بچیاں نمازوں کو چھوڑ کر، روزوں کو چھوڑ کر کماتے ہیں، وہ آمدن بھی مشکوک ہے، وہ قابل صدقہ ہے، اس آمدن کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ بہرحال موٹی موٹی باتیں تھی جو سورہ صاد کے اندر بھی آئی، میں نے آپ کو ذکر کر دی ہیں. آگے سورہ زمر میں جا کے تو حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بھی پہلے ہم کئی دفعہ ذکر چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور سورہ یاسین کے جو اہم مضامین تھے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت رسالت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رسالت اور آخرت کا ذکر کیا ہے. اور اسی وجہ سے اسے قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کر دیا ہے. اور یہ صورت پڑھنے والے کے اللہ حاجتیں پوری کرتا ہے، تو روزانہ اس کا اہتمام کر لیا کریں، روزانہ صبح کو اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے کام بنائے گا. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اگر بھوکا اس کو بھوک میں پڑے اللہ بھوک مٹاتا ہے، پیاسے اسے پیاس میں پڑے اللہ پیاس بجھاتا ہے، دکھیارا اسے دکھ کی حالت میں پڑے اللہ دکھ مٹاتا ہے، پریشان حال اسے پریشانی میں پڑے اللہ اس کی پریشانی کو ختم کرتا ہے، غم زدہ اسے غم کے اندر پڑے اللہ اس کی تسلی کا سامان بنتا ہے. انسان اس کو جس حالت میں بھی پڑے یہ فائدہ پہنچانے والی ہے. گھر میں مہمان آ جائیں اور کھانا کم بن گیا، مہمان زیادہ آ گئے، آپ سورہ یاسین کو پڑھ کر ہنڈیا پہ روٹیوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے کھانے کو پورا کروا دیں. یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے. ہم جب سفروں میں جاتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے وہ سارا کھانا پورا کرا دیتے ہیں. تو کھانا مہمان زیادہ آ جائیں تو بجائے مرچوں کو بڑھانے کے یا شوربے کو پانی بنانے کے، جیسے وہ ہدہد نے کیا تھا کہ ٹڈی کو جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیا اور حضرت سلیمان سے کہہ رہی کہ کھائیں پئیں، کہ جس کے حصے میں گوشت نہ آئے تو پانی تو شوربہ تو آ ہی جائے گا. تو جب ایسا ہو تو بجائے جو ہے وہ بہت شوربہ بڑھانے کے یا زیادہ مرچیں کرنے کے کہ جناب اب مرچیں زیادہ ہوں گی تو تھوڑا تھوڑا سالن کھایا جائے گا، تو اس کے کرنے کے سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیں گے. تو خیر کے کام کرنے چاہیے. تو سورہ یاسین میں آگے اور سورہ صافات کی جو چیزیں تھیں میں نے ذکر کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب باتوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.